نہیں نہیں، ہرگز نہیں، یہ اپنے دعوے میں کبھی سچے نہیں ہو سکتے، یہ مکار ہیں، جھوٹے ہیں، فریب کار ہیں، عوام کو دھوکہ دینے والے ہیں، ایمان کا سودا کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اگر عشق رسول نام ہے اس کا کہ جو چاہے قبروں پر چادر چڑھا لے، جو چاہے قبروں پر بتیاں سلگا لے، جو چاہے قبروں پر عرس لگا لے، جو چاہے قبروں پر ناچ گانا قوالی کی محفل سجا لے، جو چاہے جھوم جھوم کر نبی کی تعریف کر لے، نبی کی تعریف میں چند اشعار کہہ دے، اگر عشق نبی سیکھ کا نام ہے تو ایسے عشق نبی کو ہم تمہارے منہ پر کل بھی مارتے تھے اور آج بھی مارتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی ہستی سے کون ناواقف ہے، انہیں کون نہیں جانتا، جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے رہنما ہیں۔ جب بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں، مدینے کے قریب پہنچتے ہیں، عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی مدینے سے 7 میل پہلے ہی اپنا جوتا اتار لیتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگیں گے، یہ پیروں کو تکلیف ہوگی، پیروں میں زخم آ جائے گا۔ فرمایا پتھروں کی کوئی بات نہیں، زخم کی کوئی بات نہیں، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر رسول اللہ کے نبوت والے قدم آئے ہوں، نانوتوی کا گستاخ جوتا کہیں رسول اللہ کے قدموں پر نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، کیا عشق رسول تھا۔ اور ایک موقع پر مولانا نانوتوی کو انگریز گرفتار کرنے کے لیے آئے تو 3 دن روپوش ہو کر باہر نکل گئے۔ کسی نے کہا حضرت آپ 3 دن کے بعد باہر نکل آئے، ابھی تو آپ پر وارنٹ باقی ہے، انگریز آپ کو پھانسی دے دے گا۔ حضرت نانوتوی نے عجیب بات بیان فرمائی، فرمایا کہ میں 3 دن گرفتاری کے خوف سے نہیں چھپا تھا، مجھے جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا، مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس کا کوئی غم نہیں تھا، انگریز پکڑے یا پھانسی دے دے میں اب ہرگز روپوش نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ خدا کی قسم 3 دن بھی میں روپوش نہ ہوتا اگر غار میں میرا پیغمبر 3 دن نہ رہا ہوتا، کہیں پیغمبر کی یہ سنت نہ چھوٹ جائے۔ اللہ اللہ، کیا عشق تھا رسول کا، کیا جذبہ تھا اتباع سنت کا، کیا شوق تھا تقلید پیغمبر کا۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، آخر وہ کون سی محبت تھی حضور کی جس نے مولانا نانوتوی کو نبی کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ قاسم نانوتوی حضور کی شان میں مدینہ منورہ میں عجیب اشعار کہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے باہر کھڑے ہیں، کسی نے کہا اندر نہیں جاتے، فرمایا ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اندر گئے تو مسکراتے ہوئے باہر آئے، کسی نے پوچھا کیا ہوا، فرمایا میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا، میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے۔ یہ اتنا کرم کیوں، یہ کیا سلسلہ ہے، یہ اتنا کرم کیوں، یہ کیا سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ اور حضرت نانوتوی نے روزے کو خطاب کر کے کہا تھا ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا ہوں، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا ہوں، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا۔ شہدائے گیان رسالت کے پروانوں، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے عشق نبی کو کن الفاظ میں بیان کروں، جن کے رگ و ریشے میں شہنشاہ کونین کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جن کا چلنا عشق نبی، جن کا بیٹھنا عشق نبی، جن کا بولنا عشق نبی، جن کی ہر صبح شام اور جن کا ہر لمحہ عشق نبی سے لبریز تھا، اور جن کے ہر قول و فعل میں عشق رسول تھا۔ ایک مرتبہ مولانا رشید احمد گنگوہی حدیث کا درس دے رہے تھے، بارش آ گئی، طلبہ حدیث پڑھ رہے ہیں، بارش کی وجہ سے تمام طلبہ اپنی اپنی کتابیں لے کر اندر چلے گئے، اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے اپنی پگڑی بچھائی اور اس میں طلبہ کی جوتیاں ڈالنے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، فرمایا میں تمہاری جوتیاں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ تم رسول اللہ کی حدیث پڑھتے ہو، میں تمہاری جوتیاں نہیں اٹھا رہا ہوں بلکہ میں تو رسول اللہ کے مہمانوں کی جوتیاں اٹھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے عشق رسول، یہ ہے عشق نبی، یہ ہے نبی کی محبت، یہ ہے نبی سے پیار کرنا، یہ ہے علماء دیوبند اور عشق رسول۔ عشق رسول کا سبب علماء دیوبند کی جماعت نے دنیا کو دیا۔ اگر قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کا قافلہ ہندوستان کی سرزمین پر نہ ہوتا تو خدا کی قسم ہمیں عشق رسول کا معنی سمجھانے والا کوئی نہ ہوتا۔
दोस्तों, आज की इस नामो निहाद दुनिया में इश्क रसूल का दावा करने वाले तुमको हजारों मिल जाएंगे, मोहब्बत नबी का दावा करने वाले हजारों मिल जाएंगे, इत्तिबा सुन्नत का दावा करने वाले हजारों मिल जाएंगे, आशिक रसूल होने का दावा करने वाले हजारों मिल जाएंगे, नबी के नाम पर मर मिटने का दावा करने वाले हजारों मिल जाएंगे। मगर हमें बताओ तो सही कि उनके दावों में कितनी सदाकत है, उनके दावों में कितनी सच्चाई है, उनके दावों में कितनी हक़ानियत है, उन दावों के आलम बरदार कितने आशिक रसूल हैं। क्या उनकी जबान से उतरकर उनके दिलों में भी कोई असर है? क्या वो वाक़यातन अपने दावे में सच्चे हैं? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, ये अपने दावे में कभी सच्चे नहीं हो सकते। ये मक्कार हैं, झूठे हैं, फरेबकार हैं, अवाम को धोखा देने वाले हैं, ईमान का सौदा करने वाले हैं। इसलिए कि अगर इश्क रसूल नाम है इसका कि जो चाहे कब्रों पर चादर चढ़ा ले, जो चाहे कब्रों पर बत्तियां सुलगा ले, जो चाहे कब्रों पर अर्श लगा ले, जो चाहे कब्रों पर नाच गाना कव्वाली की महफिल सजा ले, जो चाहे झूम झूम कर नबी की तारीफ कर ले, नबी की तारीफ में चंद अशार कह दे। अगर इश्क नबी सीख का नाम है तो ऐसे इश्क नबी को हम तुम्हारे मुंह पर कल भी मारते थे और आज भी मारते हैं। हमें इश्क रसूल चाहिए हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी की तरह, हमें इश्क रसूल चाहिए कुतुब आलिम हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही की तरह, हमें इश्क रसूल चाहिए शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी की तरह, हमें इश्क रसूल चाहिए शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी की तरह, हमें इश्क रसूल चाहिए बानिय तबलीगी जमात हजरत मौलाना इलियास कांदलवी की तरह, हमें इश्क रसूल चाहिए हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी की तरह। अल्लाह ताला इन सब की कब्रों पर सैकड़ों रहमतें नाजिल करे, जो नबी के सच्चे दीवाने थे, जो इश्क नबी से भरे हुए थे, जिन्होंने इश्क नबी की खातिर अपनी जान, अपना माल और मता अजीज सब कुछ कुर्बान कर दिया था। और अगर तुम्हें इन बातों पर यकीन नहीं है तो फिर आज से 1 सदी कबल हिंदुस्तान की तारीख उठा कर देखो। अब मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। ये मदरसे का सर्वे है, ये तारीख एक छोटा सा बच्चा बतला रहा था। अब हम दूसरे बच्चों पर धूम मचवाते हैं और देखते हैं इनका सर्वे कैसा है।